اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی المعوذتین کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 313 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی المعوذتین، یہ باب پناہ میں رکھنے والی دو صورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی فضیلت کے بیان میں ہیں. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال اخبرني قيس بن ابي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے روایت کی اسماعیل ابن ابو خالد سے، انہوں نے روایت کی قیس ابن ابو حازم سے، انہوں نے عقبہ ابن عامر الجوہنی سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، انہوں نے فرمایا قد انزل اللہ علی آیات لم یر مثلہن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر چند آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جن کی مانند نہیں دیکھی گئی. قل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ وقل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ. یہ سورۃ ناس اور سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الناس ابتدا سے لے کر آخر تک، اور قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک. تو ایک کو سورۃ الفلق اور دوسرے کو سورۃ الناس کہا جاتا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے روایت کی یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے علی بن رباح سے، انہوں نے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذتین فی دبر کل صلاۃ. مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. جی عزیز طلباء کرام، معوذتین، معوذہ صیغہ اسم فاعل کے ساتھ اور معوذہ صیغہ اسم مفعول کے ساتھ آتا ہے. یہاں پر ہم نے صیغہ اسم فاعل لیا ہے المعوذتین، پناہ میں رکھنے والی. تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، چاہے پڑھے، جیسے کہ آخری روایت میں اسلائیڈ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھے، یا چاہے سوتے وقت ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے ہاتھ پورے جسم پر جہاں تک آسانی سے پہنچتے ہو وہاں پر اپنے ہاتھوں کو پھیرے. تو عزیز طلباء کرام، اس کے بارے میں محدثین حضرات، عاملین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا ورد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز سحر اور آسیب سے بالکل محفوظ رہے گا. چاہے رات کو سوتے وقت پڑھے یا ہر نماز کے بعد پڑھے، بہر دو صورت یہ فائدہ اس انسان کو حاصل ہوگا
کہ ہر قسم کے سحر اور آسیب سے اللہ جل شانہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ نے نازل ہی اسی لیے فرمائی تھی کہ اس کی برکت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر ہوا تھا، آپ علیہ السلام اس پر اس صورت کے ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے، اور جس چیز میں آپ علیہ السلام پر سحر کیا گیا تھا اس کو گرہ لگائی گئی تھی، باندھی گئی تھی آپ علیہ السلام کے بال مبارک پر، تو آپ علیہ السلام ایک آیت پڑھتے اور ادھر سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ تمام دونوں صورتیں پوری ہو گئی اور اسی طرح وہ تمام گرے کھل گئی۔ تو ہر قسم کے سحر، آفات اور اسی طرح آسیب وغیرہ سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی فضل قارئ القرآن، یہ باب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی فضیلت کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا شعبۃ وهشام عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے شعبہ سے، اور ہشام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ ابن اوفا سے، انہوں نے سعد ابن ہشام سے، اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے۔ عزیز طلباء کرام، ماہر کا مطلب یاد رکھیے گا، یا تو وہ حافظ قرآن ہے یا ناظرہ بھی بہترین انداز میں مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، حافظ اور غیر حافظ، لیکن ناظرہ خواہ کی صورت میں پھر جو اس کو مہارت ہو۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، تو وہ نیک اور مکرم نامہ اعمال لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأہ قال ہشام وهو شدید علیہ قال شعبۃ وهو علیہ شاق فلہ اجران، اور وہ شخص جو اسے پڑھتا ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو ہشام کے روایت کے مطابق وهو شدید علیہ، کہ وہ اس کے اوپر بہت دشوار ہے، شدید علیہ بہت دشوار ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ قال شعبۃ وهو علیہ شاق، شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے روایت کے الفاظ وهو علیہ شاق، کہ وہ ان کے اوپر دشوار ہو، اس کا بھی معنی یہی ہے فلہ اجران، تو ایسے شخص کے لیے 2 ثواب ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا حفص بن سلیمان عن کثیر بن ذازان عن عاصم بن زمرة عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے روایت کی حفص بن سلیمان سے، انہوں نے کثیر بن زازان سے، انہوں نے عاصم بن زمرہ سے، انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ جس نے قرآن کریم پڑھا پس اس کو حفظ کیا، پھر اس نے قرآن کریم کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، یعنی قرآنی احکامات پر پوری طرح اس نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اس کے خاندان میں سے ایسے 10 افراد کی جن کے لیے دوزخ واجب یا ثابت ہو چکی ہے۔
हाजा हदीस गरीब, ये हदीस गरीब है, ला नारिफुहु इल्ला मिन हाज़ल वजह, हम इसे नहीं जानते बस इसी तरीक़ से। वलैसा इस्नादुहु बिसहीह, और इसकी सनद इतनी सही नहीं है। व हफ्स बिन सुलैमान अबू उमर बज़्ज़ाज़ कूफ़ी युज़अफ़ फ़िल हदीस, हफ्स बिन सुलैमान अबू उमर ये बज़्ज़ाज़ कूफ़ी है और हदीस में इनकी तज़ईफ़ की गई है, यानी ज़ईफ़ रावी है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, अब यहाँ पर इस बाब में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह कुरान करीम की तिलावत करने वाले की फजीलत बयान फरमा रहे हैं। दो रिवायतें यहाँ पर ज़िक्र फरमाई। अज़ीज़ तलबाए किराम, कुरान करीम अल्लाह जल्ल शानुहु की किताब है और जो शख्स भी कुरान करीम की तिलावत करेगा या किसी भी तरीके से इससे मोहब्बत करेगा, इसके साथ मुनासबत रखेगा, तो अल्लाह जल्ल शानुहु उस इंसान से मोहब्बत करेगा। अब इस बाब की पहली रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि कुरान करीम को महारत से पढ़ने वाला माअस सफरतिल किरामिल बरारा, वो नेक मुकर्रम नामे आमाल लिखने वालों के साथ होगा, फरिश्तों के साथ होगा। और जो शख्स कुरान करीम को पढ़ता है, अगरचे पढ़ नहीं सकता, दुश्वारी उठाता है, उसमें अटकता है, बार बार पीछे से आकर फिर उसको पढ़ता है, फिर अटकता है, बार बार वो इसी तरह अपना अमल जारी रखे हुए लेकिन पढ़ता ज़रूर है, तो अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं फलहु अजराने, उसके लिए 2 सवाब है। तो इसके 2 सवाब अपनी जगह पर इसको अल्लाह जल्ल शानुहु देंगे। फिर यहाँ पर चूंकि 2 रावी है, शौबा है और हिशाम है, इन्होंने कतादा से नकल किया है। तो हिशाम कहते हैं कि आगे उन्होंने फरमाया वह हुआ शदीदुन अलैहि, जबकि इमाम शौबा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कतादा रहमहुल्लाह ने फरमाया वह हुआ अलैहि शाक़ुन। जो भी अल्फाज हम यहाँ पर ले लें अजीज़ तलबाए किराम, माना दोनों का एक ही आ रहा है, मतलब भी दोनों का एक ही है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखिएगा अजीज़ तलबाए किराम कि माहिर कुरान को जो असली सवाब और अल्लाह के फजल से जो सवाब मिलता है वो एक आम नाज़िर ख्वां के सवाब से कई गुना ज़्यादा है। अगरचे यहाँ पर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि भाई जो अटक अटक कर पढ़ता है मुशक्क़त के साथ तो उसको 2 अजर है, तो इससे कोई ये ना समझे कि भाई ये जो अटक अटक कर पढ़ने वाला है, मुशक्क़त के साथ पढ़ने वाला है, इसकी फजीलत, इसका अजर व सवाब माहिर कुरान के निस्बत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसको 2 अजर इसके मुशक्क़त की वजह से मिलते हैं, लेकिन जो माहिर कुरान को चाहे हाफिज़ हो या गैर हाफिज़ हो उसको जितना सवाब मिलता है वो इससे कई ज़्यादा होता है। जी बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। बाब मा जाअ फी फ़ज़्लिल क़ुरआन, ये बाब कुरान करीम की फजीलत के बयान में है। वबिही क़ाल हद्दसना अब्द बिन हुमैद क़ाल हद्दसना हुसैन बिन अली अल-जुअफ़ी क़ाल हद्दसना हमज़तु ज़य्यात अन अबिल मुख्तार अत्ताई अन इब्न अखी अल-हारिस अल-अअवर अन अल-हारिस अल-अअवर क़ाल, हमें रिवायत की अब्द बिन हुमैद ने, उन्होंने हुसैन इब्न अली अल-जुअफ़ी से, उन्होंने हमज़ा ज़य्यात से, उन्होंने अबुल मुख्तार अत्ताई से, उन्होंने हारिस अल-अअवर के भतीजे से, और उन्होंने हारिस अल-अअवर से उन्होंने फरमाया मररतु फिल मस्जिद फ़इज़न नासु यहूज़ून फिल अहादीस फ़दखलतु अला अलीय्यन फ़क़ुल्तु या अमीर अल-मुअमिनीन अला तरा अन्नास क़द ख़ाज़ू फिल अहादीस। हारिस अअवर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं कूफा के मस्जिद से गुजरा तो मैंने देखा कि लोग बातों में मशगूल थे, उलूम दीनिया के बातों में मशगूल थे। तो मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दाखिल हुआ और मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया, अमीरुल मुअमिनीन, क्या आप लोगों को नहीं देखते कि वो बातों में मशगूल हैं? क़ाल अवक़द फ़अलूहा क़ुल्तु नअम, उन्होंने पूछा क्या वो हकीकत में ऐसे कर रहे हैं, यानी क्या वो हकीकतन ऐसे बातों में मशगूल है? मैंने कहा जी हाँ। क़ाल अमा इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
فرماتے ہوئے سنا الا انہا ستکون فتنۃ، سنو ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ فقلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بچنے کی کیا سبیل ہے، کیا ترکیب ہے اس سے بچنے کی؟ قال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالہزل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے فتنہ سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں گزشتہ امتوں کے سبق آموز واقعات ہے، آئندہ کے اطلاعات ہے، حال کے لیے فیصلے ہیں، اور اس کے ارشادات فیصلہ کن ہیں، وہ دل لگی اور مذاق کی باتیں نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، جو سرکش اس کو چھوڑ دے گا تو اللہ جل شانہ اس کو توڑ دے گا، اور جو قرآن کریم سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا يَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْبِسُ بِهِ أَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ۔ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور وہ پرحکمت نصیحت نامہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس سے خیالات میں کجی نہیں آتی یا کجروی نہیں آتی، اور زبانیں اس میں گڑبڑ نہیں کرتی، اور علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ ولا يخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، اور وہ کثرت مزاولت سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی طبیعت اس سے اکتاتی نہیں ہے بار بار پڑھنے سے، اور یہ حقیقت بھی ہے قرآن کریم کو جتنی مرتبہ بندہ پڑھتا ہے عزیز طلباء کرام ان کو مزہ ہی آتا ہے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے حیرت انگیز مضامین، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ هو الذی لم تنتهِ الجن اذ سمعته حتی قالوا، اور قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ جب اس کو جنات نے سنا تو بے اختیار پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم خذها الیک یا اعور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کی، اور جس نے قرآن کریم پر عمل کیا وہ اجر ثواب کا حقدار ہوا، اور جس نے قرآن کریم کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل اور انصاف والا فیصلہ کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیا گیا۔ خذها الیک یا اعور، اے اعور کہتے ہیں کانے کو، اے کانے تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے۔ اے حضرت حارث الاعور یہ کانے تھے تو اس وجہ سے ان کو ایسے کہا جاتا تھا۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث حمزہ الزیات، ہم اس کو نہیں جانتے مگر حمزہ الزیات کے طریق سے، وہ اسنادہ مجہول، اور اس کی سند مجہول ہے، وفی حدیث الحارث مقال، اور حارث کی اس روایت میں مقال ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ایک فصاحت اور بلاغت سے برا اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عظیم الشان الفاظ کہ جس کو یقیناً سونے سے لکھنے کے قابل ہے اور دل اور دماغ پر نقش کرنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم یہ کیا چیز ہے،
اور اللہ جل شانہ نے یہ کتاب اتاری کس لیے ہے؟ اسی کے ذریعے سے عزیز طلباء کرام جتنے بھی فتنے ظاہر ہوں گے اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی قرآن کریم ہی ہے جو ہمیں ان فتنوں سے نجات دلائے گی۔ اس روایت کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجہول سند ہے، اس کا مجہول، ان کا حارث الاعور، ان کا جو بتیجہ یہاں پر آیا عن ابن اخی الحارث الاعور عن حارث الاعور، ان سے جنہوں نے روایت کی، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی حدیث الحارث مقال، تو اس کی سند کو بھی مجہول قرار دے دیا اور خود حارث میں بھی ان کے اندر بھی کلام ہے، اور یہ کلام ان کے حافظے کے اعتبار سے ہے عزیز طلباء کرام کہ ان کا حافظہ قوی نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو مجہول قرار دیا اور اس کے بارے میں یہی ضعیف کا حکم لگا دیا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔